آج ہم ایک بہت پرانے اور دلچسپ قصے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ یہ قصہ صدیوں سے سنایا جا رہا ہے۔ حضرت ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اور وہ مشہور دیوار۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے لی گئی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ قصہ جیسا آپ نے کہا بہت اہم ہے۔ یہ صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ ہمیں تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، گوگ ان موگوگ کے نام سے۔ اور اس ٹرانسکرپٹ میں اسے بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کی پیشین گوئی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ صحیح، تو آئیے اس قصے کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں یاجوج ماجوج سے۔ یہ کون تھے؟ ذریعہ کیا کہتا ہے؟ جی، جو مواد ہمارے پاس ہے اس کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس ان کی نسل میں سے تھے، اور یہ کہ وہ شمالی ایشیا میں کہیں رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں میں کافی تباہی پھیلاتے تھے، فسادی قسم کے لوگ تھے۔ اچھا، تباہی پھیلاتے تھے۔ ذریعہ ان کی فطرت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، ذریعہ ان کی وحشی فطرت پر بہت زور دیتا ہے۔ ان کی بہت زیادہ تعداد کا ذکر ہے اور ان کی جسمانی طاقت کا بھی، جیسے کہ لمبے قد، اور یہ بھی کہ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے تھے۔ اوہ! جی، اور ایک بات جو ان کی تعداد کے بارے میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ ان کا ایک فرد اپنی 1000 اولاد دیکھے بغیر نہیں مرتا تھا۔ 1000 اولاد؟ اچھا، یعنی بے تحاشا تعداد؟ بالکل، اس سے ان کی کثرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور پھر دوسری طرف ہے حضرت ذوالقرنین۔ ان کے بارے میں کیا معلومات ہے اس ٹرانسکرپٹ میں؟ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا کی تھی، اور وہ ایک بہت نیک، انصاف پسند حکمران تھے۔ ہاں، ان کی نیکی اور عدل کا ذکر تو بہت عام ہے۔ اچھا، اس ٹرانسکرپٹ میں سائرس اعظم کا بھی حوالہ ہے؟ جی، کچھ مورخین کا حوالہ دیا گیا ہے جو انہیں ایران کے قدیم بادشاہ سائرس اعظم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک تھیوری ہے۔ ٹھیک ہے، تو قصہ آگے کیسے بڑھتا ہے؟ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا سامنا کیسے ہوا؟ قصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین اپنے سفر کے دوران شمال کی طرف گئے۔ وہاں وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک قوم آباد تھی۔ اس قوم نے ان سے شکایت کی، یاجوج ماجوج کی، کہ وہ آتے ہیں اور یہاں تباہی مچاتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہمیں ان سے بچائیں، کوئی حفاظت کا انتظام کریں۔ اور یہیں پر وہ مشہور دیوار بنانے کا خیال آیا۔ بالکل، یہیں سے وہ ذکر شروع ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد لی اور لوہے کی بڑی بڑی چادریں اور پگھلا ہوا تانبا استعمال کر کے ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک بہت ہی مضبوط، ناقابل عبور دیوار تعمیر کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ یاجوج ماجوج اس پار نہ آ سکیں۔ جی ہاں، لیکن ایک اہم بات جو ذریعہ بتاتا ہے وہ یہ کہ دیوار مکمل ہونے پر ذوالقرنین نے فخر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور یہ بھی کہا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، یعنی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اچھا، تو یہ ایک عارضی حفاظت تھی اللہ کے حکم تک۔ بالکل، ایک عارضی بندوبست اللہ کے اذن تک۔ اور اس دیوار کے ٹوٹنے کے بارے میں بھی کافی تفصیل دی گئی ہے نا؟ وہ روزانہ کوشش کرتے ہیں اسے توڑنے کی۔ جی ہاں، ٹرانسکرپٹ میں ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارا دن وہ اسے چاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں۔ جب وہ اسے بس توڑنے ہی والے ہوتے ہیں، بالکل قریب ہوتے ہیں، تو ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کام کل کریں گے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ دیوار رات میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ روز کا معمول ہے۔ جی، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا، وہ وقت آئے گا جب ان کی قید ختم ہونی ہے، تو ان کا سردار کہے گا انشاءاللہ کل ہم اسے توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ؟ جی، اس انشاءاللہ کے لفظ کی برکت سے ذریعہ کہتا ہے اگلے دن جب وہ آئیں گے تو دیوار انہیں اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے، ہاں، اور پھر وہ اسے مکمل طور پر توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ اچھا، تو انشاءاللہ کہنے میں وہ کلید ہے۔ جی، ذریعہ اسی بات پر زور دیتا ہے۔ اور جب وہ باہر نکل آئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ذریعہ کیا منظر کشی کرتا ہے؟ منظر کچھ یوں ہے کہ وہ زمین پر ہر طرف پھیل جائیں گے، ٹڈی دل کی طرح، ہر اونچائی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ جہاں جائیں گے تباہی مچائیں گے، فصلیں، پانی، سب کچھ ختم کر دیں گے۔ پانی کا بھی ذکر ہے؟ جی، خاص طور پر ذکر ہے کہ ان کی پہلی ٹولیاں بحیرہ طبریہ یعنی لیک ٹائبیریس، اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جو بعد میں آئیں گے وہ کہیں گے کہ شاید کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی بڑی تعداد اور اتنی تباہی؟ جی، اس وقت ٹرانسکرپٹ کے مطابق
حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے، اور وہ اور ان کے ساتھی ایک محفوظ مقام پر، شاید کوہ طور پر پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ ان کی ہلاکت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ دعا قبول کرے گا اور ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے وہ سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک ساتھ؟ جی، ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ خاص پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، وہ ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ تو اس طرح یہ فتنہ ختم ہوگا؟ جی، اس طرح زمین ان سے پاک ہوگی۔ لیکن وہ سوال پھر ذہن میں آتا ہے، یہ دیوار یہ آخر ہے کہاں؟ اس پر تو بہت بحث ہوتی ہے۔ ذریعہ کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ سوال تو ہے ہی۔ ذریعہ کچھ مشہور مقامات کا ذکر کرتا ہے جہاں لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ دیوار ہو سکتی ہے، جیسے قوقاز یعنی کوکسس کے پہاڑوں میں درہ داریال یا ڈاریل پاس۔ اچھا۔ کچھ لوگ دیوار چین کا بھی کہتے ہیں، اور کچھ روس کے علاقے داغستان میں دیوار ڈربنڈ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ بالکل، ٹرانسکرپٹ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ سب اندازے ہیں، قیاس ہیں۔ دیوار کا اصل مقام صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ صحیح۔ اصل نقطہ جس پر یہ مواد زور دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ دیوار کہاں ہے، بلکہ یہ کہ وہ موجود ہے اور اللہ کے حکم سے ایک دن ٹوٹے گی ضرور۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس کے مطابق یاجوج ماجوج ایک بہت ہی تباہ کن قوم ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک نیک اور طاقتور بادشاہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایک رکاوٹ کھڑی کی۔ جی، ایک عارضی رکاوٹ۔ اور پیشن گوئی یہ ہے کہ قیامت کے قریب یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے۔ بالکل، اور وہ دیوار کہاں ہے یہ اللہ کا راز ہے، لیکن اس کا وقت آنے پر ٹوٹنا اور ان کا نکلنا طے ہے، یہ بات واضح ہے۔ یہ پورا قصہ اور جس طرح یہ مختلف مذاہب اور ثقافتوں میں پایا جاتا ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح یہ قدیم کہانیاں، یہ پیشن گوئیاں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ ان میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہو سکتے ہیں، کیا معنی پوشیدہ ہیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ جی، یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ ان قدیم روایات سے آج کے دور میں کیا رہنمائی مل سکتی ہے۔